چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ دنیا کی تاریخ کا سب سے تاریک ترین دور اور بدترین دور سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے حالات اس وقت عجیب و غریب تھے۔ لوگ اخلاق کا سبق بھول چکے تھے۔ انسانیت خدا فراموشی کے راستے پر چل کر خود فراموشی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی قیادت تھی وہ یا تو رومن امپائر تھی یا اسی طرح ایرانی سلطنت تھی، لیکن یہ قیادت کوئی بہترین قیادت نہیں تھی، بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے ظلم ہو رہے تھے، جتنے ستم ہو رہے تھے اور جتنے فسادات مچ رہے تھے، ان سب کی ذمہ دار یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اسی طرح دنیا کے مذاہب کی حالت بدلی جا چکی تھی، انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات میں تبدیلی کی جا چکی تھی۔ اس وقت کی تہذیب و تمدن اخلاق کی پستیوں کا شکار تھی۔ آج 21ویں صدی ہے۔ آج کی دنیا پر اگر نظر ڈالی جائے، دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں، جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جتنے فسادات، فحاشی اور عریانی دنیا میں مچی ہوئی ہے، ان سب کی ذمہ دار وہ سپر پاور طاقتیں ہیں جو دنیا کی قیادت کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح جتنے ظلم ہو رہے ہیں، افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، دنیا میں جہاں کہیں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، اگر آپ اس کی تہ میں جا کر دیکھیں تو یہی سپر پاور طاقتیں جو دنیا کی قیادت کا خواب دیکھ رہی ہیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس وقت چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت بے چینی کا شکار تھی، اضطراب کا شکار تھی۔ آج 21ویں صدی میں بھی انسانیت بے چینی کا شکار ہے۔ یورپی ممالک کا اگر جائزہ لیا جائے، ٹھیک ہے وہ سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے، سکون کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج 21ویں صدی میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں اس بحران سے نکلنا ہے، ان بے چینیوں سے نکلنا ہے، سکون کی دولت حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو چھٹی صدی عیسوی کے بعد انسانیت نے اختیار کیا تھا۔ وہ کون سی تعلیمات تھی، وہ کون سا راستہ تھا جن تعلیمات اور راستے پر چل کر انسانیت نے ان برائیوں سے اور اسی طرح ان بے چینیوں سے نجات حاصل کی تھی؟ آئیے کوہ صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ السلام کے کیے گئے اعلان کو سنیے۔ کیا اعلان کیا تھا؟ اگر اس کا حاصل میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو یہی ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں، جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، جو وحی کی تعلیم میں لے کر آیا ہوں، جو راستہ میں دکھا رہا ہوں، اس پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی۔ جن لوگوں نے لبیک کہا اس صدا پر، کون لوگ تھے؟ عرب کے بدو، عرب کے دیہاتی، جنہیں رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں تھا، بات بات پہ لڑا کرتے تھے، ان لوگوں نے لبیک کہا اور دنیا کے قائد بن گئے، حکمران بن گئے۔ اس وقت کی سپر پاور ایرانی سلطنت، رومن امپائر، ان کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا تھا۔ حبشے کا کالا بلال، جس کو مکہ کی گلیوں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، یہ تو ایک غلام تھا، اس کی کیا حیثیت تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اور بلال نے جب اس صدا پر لبیک کہا تو چلتے زمین پر تھے، چلنے کی آواز عرش پر سنائی دیتی تھی۔ یہ ساری برکات تھی حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانے کی۔ آج بھی سیرت النبی کا 21ویں صدی کو یہی پیغام ہے کہ لوگوں، اگر سکون چاہتے ہو، اسی طرح اگر ان بے چینیوں سے، ان اضطراب سے، ان مظالم سے،
ان ظلم و ستم سے نکلنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنا لو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اپنا لو گے، دنیا کی قیادت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔